اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیمہ جماعت اسلامی پاکستان محترمہ سینیٹر ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ، کمیشن جماعت اسلامی کی مجاہدات اور کارکنان، ہمدردان، متفق خواتین، نظریات رکھنے والی، جذباتی اور صف بندی کرنے والی بہنوں کو السلام علیکم۔ میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، وقت مختصر اور کام اور ذمہ داریاں زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، بینات بھیجی، رسول بھیجے اور دین حق بھیجا اور ایک نظام قسط بھیجا، ایک نظام عدل بھیجا جو انسانوں کے حقوق طے کرتا ہے اور انہیں دلوانے کی جدوجہد کرتا ہے۔ اور چونکہ یہاں الحمدللہ میری بہت علم والی اور جاننے والی بہنیں موجود ہیں اور وہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے، لہذا زیادہ اس میں جانے کی تفصیل میں ضرورت نہیں ہے کہ عقائد کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے جو نظام اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اس میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق انسانوں پر کیا ہے اور ان کو دلوانے کے لیے وہ کون سا ریاستی نظام ہوگا، وہ کون سا حکومت نظام ہوگا جو نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حقوق کا قرآن اور سنت کی روشنی میں تعین کرے گا بلکہ اس کو فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوگا اور اس کے اسباب بنائے گا، اور اس راستے میں جو اس کو متاثر کرے گا یا اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ قانون کے ذریعے دور کی جائیں گی اور ان تمام حقوق کو ایک ریاستی نظام سے دلوایا جائے گا۔ عزیز بہنوں اور ساتھیوں، ہم سب اس بات سے اور اسلام کے اس نظریے سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ میری بہت عزیز بہنیں، میری بہت پیاری بہنیں اس سب سے واقف ہیں اور مجھے پورا اطمینان ہے کہ اس کی وضاحت کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے حوالے سے جو بات ابھی آپ نے ہماری کمیشن کے نگراں سے سنی کہ ہم نے معاشرے کے حالات کو دیکھ کر ہمیشہ اس ہدف کو سامنے رکھا کہ انسانوں کے حقوق کو دلوانے کے لیے اور اپنے عقیدے کی روشنی میں اس کام کو، اس فرض کو انجام دینے کے لیے ہمیں کیا اور کیسے کرنا ہے۔ اس لیے حکومت الہیہ کے قیام کا ایک تصور اور وہ لوگ جو اس نظام کو چلائیں اور اس سے وفاداری نبھائیں ان کو کیسا ہونا چاہیے، ہم نے بار بار معاشرے میں یہ تعلیم بھی دی ہے اور اپنے آپ کو بھی اس پر عامل رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ہم نے عوام کو یہ بتایا اور یہ سمجھایا کہ جب اللہ کے ان بندوں کے ہاتھ میں جو ایمان پر یقین رکھتے ہوں اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو جانتے ہوں اور اس پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہوں، جب ان کے اندر خوف الہی ہو، جب انہیں اپنے احتساب کا ڈر ہو، اور ہم نے بار بار عوام سے یہی بات کہی کہ وہ ایسے حکمراں منتخب کریں، ایسے ذمہ داران حکومت بنائیں اور اس طرف اپنی زندگی کے سفر کو لے کر جائیں کہ جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور ایسے ڈرنے والے ہوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، بلکہ ان اقلیتوں کے حقوق بھی کہ جن کا کافی چرچا آج ہوتا ہے، ان اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی اگر ایک یہودی اپنے جزیے کے لیے جوانی کی عمر میں اسلامی حکومت کو اپنا جزیہ فراہم کرتا ہے، لیکن بڑھاپے کی عمر میں حضرت عمر کے چلت پھرت پر کہ جب انہوں نے بازار میں دیکھا کہ ایک یہودی کے
کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں سے کچھ مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کو دیکھ کر اس سے یہ سوال کیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جوانی کی عمر میں نے کام کیا اور اسلامی حکومت کو جزیہ دیا، لیکن آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے میں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے کہ مجھے اسلامی حکومت کو یہ ٹیکس ادا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مضطرب ہوئے، دل گرفتہ ہوئے اور اس کو ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے، وہاں لوگوں سے کہا اس کو کھانا کھلاؤ، اور اس سے یہ کہا کہ تم سے جوانی میں تو ہم نے یہ ٹیکس لیا، ہم تمہیں بڑھاپے میں اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اسی لمحے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا ٹیکس حکومت وقت فراہم کرے گی۔ تو اسلام کی فلاحی ریاست کا تصور اور جو اس کے رہنما اصول ہمارے سامنے موجود ہے، ظاہر ہے ہم اسی کے امین ہیں اور ہم اسی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے وہ حکمران کہ جو اس تصور سے خالی ہے، آج پاکستان کے تمام مسائل شاید اسی وجہ سے جنم لیا ہے، اور انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ان سیاسی اداروں میں آئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا کہ جب انہوں نے حکومت کا فرض ادا کیا اور آپ مسند اقتدار پر بیٹھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ عوام کا پیسہ، یہ عوام کا بیت المال، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کتابوں میں آتا ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی احتیاط کا تمام تذکرہ آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ وضو کا پانی بھی بیت المال کے اس چولہے سے نہیں گرم کیا کرتے تھے کہ جو حکومت کے پیسے کا ہوتا تھا۔ اس لیے نمبر ایک بات یہ میں اپنی ان مجاہدات بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے ہمیشہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمیں ایسے حکمران چاہیے کہ جب وہ ریاستی ذمہ داریاں اٹھائیں تو پھر ان کو ایسا اور ایسا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم جس چیز کے داعی ہیں، جس چیز کے ہم پیغام بر ہیں، جو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جب حکومت وقت کے فیصلے کے مطابق ان سیاسی اداروں کے اندر ہمیں آنے کا موقع ملا اور اس سے پہلے انتخابات میں حصہ لینا، انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنا، اور جس حد تک بھی قوم ووٹ کے ذریعے نمائندگی ہمارے سپرد کرے، ہم نے اپنے فرض کو نبھایا ہے اور ادا کیا ہے۔ اور آج بھی جب ایسا فیصلہ کیا کہ کچھ نمائندگی ایم ایل اے کے حوالے سے پہنچی اسمبلیوں کے اندر، اور حکومت وقت نے خواتین کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا کہ یہ ریزرو سیٹوں کے ذریعے ایک خاص تعداد میں اسمبلیوں کے اندر، سینٹ کے اندر اور بلدیاتی اداروں کے اندر آئیں گی، تو ہم نے اپنے اس فرض کو پورا کرنے کی کوشش کی اور ہم یہاں موجود ہوئے جیسا کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ عزیز ساتھیوں، میں اپنی گفتگو میں دوسری بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ یقیناً آپ کا یہ حق ہے کہ آپ یہ جانیں کہ جب ہم ان اداروں کے اندر پہنچے تو ہم نے کیا کیا اور کیسے کیا اور کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میری بہت عزیز ساتھیوں، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان اداروں میں جا کر جو سب سے پہلا مسئلہ ہمارے سامنے آیا، قومی اسمبلی کے اندر آیا، ملک کے قانون ساز اس ادارے کے اندر اتھارٹی کے سامنے آیا، تو وہ یہ تھا کہ آرڈیننس کے ذریعے اور فوجی حکومت کے ذریعے جو 3 سال کا عرصہ گزارا گیا تھا، اس کو سینکشن کرانے کے لیے اور اس کو قانون کا حصہ بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے کہ موجودہ فوجی عملیت سے اور فوجی حکومت سے ہم نکل سکے اور صحیح معنوں میں ایک ڈیموکریٹک اسلامی ریاست ہم اس ملک میں ان سیاسی اداروں کے ذریعے بنا سکے۔ اس کے لیے عزیز بہنوں اور ساتھیوں، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت وقت نے سب سے پہلی چال ہمارے لیے یہ کی کہ اس قانون کو اور اس آرڈیننس کو جس کو اس سیاسی ادارے کے اندر اور اداروں کے اندر آ کر پاس ہونا تھا اور وہیں سے پھر وہ قانون کا حصہ بنتا اور وہ پھر دستور پاکستان کا حصہ بنتا اور ہمارا ملک ایک فوجی آمریت سے نکل کر آتا، لیکن میں افسوس سے کہوں گی کہ ایسا نہ ہو سکا اور ہمارے ڈکٹیٹرشپ کے نظام نے ہمارے حکمرانوں کو ان کی اس خواہش کو جو اقتدار پر بیٹھنے کی وہ لے کر آتے ہیں اس کو ہوا دی اور مزید انہوں نے اسی بات کی کوشش کی کہ کسی طرح سے جو آرڈیننس انہوں نے بنایا ہے وہ قانون کا حصہ نہ بنے۔ سب سے زیادہ جدوجہد جو اسمبلی میں اس لحاظ سے ہوئی وہ یہ کہ آپ کا فوجی آمریت کا نظام ہٹے اور آپ ایک ڈیموکریٹک اسلامک اسٹیٹ کی طرف آئے، لہذا عملاً وہ LFO
और लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो एक उन्वान था, उसके लिए 1 साल की जद्दोजहद की गई और उस 1 साल की जद्दोजहद में हमने हुकूमत वक्त को इस बात पर मजबूर किया कि वो इस बात को तस्लीम करें कि उनका बनाया हुआ आर्जी ऑर्डिनेंस ही होगा, और जब ये सियासी इदारे बन जाएंगे तो सियासी इदारे ही आखिरी अथॉरिटी होंगे और वही कानून साजी का हक और फर्ज अदा करेंगे। लिहाजा NFO के उस तमाम कानून को मुअत्तल करके, खत्म करके, और जो उसकी कानूनी पोजीशन थी उसको बहाल कराया गया, और 70वीं आईनी तरमीम जिसका काफी तस्करा और चर्चा आप सुनते होंगे, वो 70वीं आईनी तरमीम इसी तरह से की गई कि फिर वो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो एक जबरदस्ती की बात थी और एक वक्ती फैसला था, उसको फिर कानून की शक्ल दी गई, 70वीं तरमीम की गई। 2/3 मेजॉरिटी जो जरूरत होती है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, आप अपने मुल्क की बहुत मुकद्दस इस किताब को ऐसा सेफ रखें, ऐसा महफूज रखें कि इसको आसानी से कोई ताले आजमा अपनी जाती ख्वाहिश की बुनियाद पर, अपनी जरूरत की बुनियाद पर, अपनी छोटे से सर्किल में बात करके इसको तब्दील ना कर सके। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ये 70वीं आईनी तरमीम हुई और आपका मुल्क सियासी लिहाज से, आपकी जमहूरियत के लिहाज से, आपके इंतखाबी नताइज के एतबार के हवाले से उसको जो मंजिल पर चलना चाहिए था, जिस ट्रैक पर उसको आना चाहिए था, उस पर उसको डाला गया। अमूमन लोग ये कहते हैं, हो सकता है आपका ये ख्याल हो कि ये खवातीन के लिहाज से ये कारकर्दगी नहीं, मैं समझती हूँ कि ये हमारा नुकसान है कि हमने अपने कामों को इकाइयों में तकसीम कर लिया है। जाहिर पाकिस्तान मजबूत होगा तो औरत और मर्द सबके हुकूक मिलेंगे, बूढ़े और बच्चे सबके हुकूक मिलेंगे, और कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि आप पार्लियामेंट में जाएं और उसके बाद आप अपने शख्सी काम को या आप अपने जाती काम को या अपनी जाती सोच को वहाँ लेकर आए। इसके लिए एक इज्तिमाई जद्दोजहद की जरूरत होती है, एक कुछ नजरियात की जरूरत होती है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह 70वीं आईनी तरमीम के जरिए मुकम्मल तौर पर हमने बात की कोशिश की कि आपका मुल्क दस्तूरी लिहाज से, आपका दस्तूर भी महफूज रहे और आपके मुल्क में जो सियासी तौर पर उथल पथल है और कमजोरियां हैं वो दूर होकर दोबारा हम एक जमहूरी रास्ते पर आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पॉजिटिव साइन था जिसमें खवातीन ने भी भरपूर हिस्सा लिया और हमने एक काम इस तरह का किया। दूसरे मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि ये जो 60 नशस्तें खवातीन की हैं, और जाहिर है हम भी MMA की खवातीन भी उन तमाम नशस्तों का हिस्सा हैं और असेंबली की तमाम कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान के खवातीन के जो मसाइल हैं और हमारे माशरे में मसाइल मजमूई तौर पर जितने भी हैं, उसमें फिर मजीद इजाफा उस सूरत हाल की वजह से भी होता है। महंगाई है, गुर्बत है, पानी नहीं है, सेहत नहीं है, जाहिर है इस सब मसाइल से हम दो चार हैं। इस हवाले से हमारी जो कोशिश और काविश रही वो थोड़ी सी मैं बता देती हूँ जो कौमी असेंबली के अंदर रही कि असेंबली बिजनेस में जो वहाँ का एक खास प्रोटोकॉल है और तरीका है, उसके लिहाज से करारदाद एक बनती है जिसमें मसाइल का तयन किया जाता है और वो जेर बहस लाई जाती है। खवातीन के मुख्तलिफ हुकूक के एतबार से हमने बेशुमार करारदादें जमा कराई हैं और उनको हम कोशिश करते रहते हैं कि वो जेर बहस आए, लेकिन आपकी हुकूमत का चलन और उसको अपने इक़्तिदार की सेफ्टी की जितनी फिक्र है तो अवाम के मसाइल तो पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन हमने अपने तौर पर बहुत ज्यादा इस बात की कोशिश की है कि विरासत का मसला हो या मेहर का मसला हो या औरतों की ट्रांसपोर्ट का मसला हो या उनके सर पर स्कार्फ रखकर वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके, इस तरह के मसाइल हो हमने असेंबली में उठाए हैं। यकीन दहानियां भी हुक्मरानों ने कराई हैं और इस पर हमने करारदादें भी दी हैं। इसी तरह से एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको असेंबली को रुकवा कर बहस कराई जाती है। इस तरह के जो भी असेंबली बिजनेस है हमने उसमें खवातीन के हुकूक को हम लाए हैं और कारोबारी का मसला है, वनी का मसला है, सौरा का मसला है, इस तमाम पर हमें करारदादें जमा कराई हैं और इसके साथ साथ
ایک بل ہم نے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں بھی پہنچے گا، خواتین کی تعلیم کے لحاظ سے، خواتین کی صحت کے لحاظ سے، ہمارے معاشرتی مسائل کے حوالے سے، جیلوں کے حوالے سے، پولیس کے رویے کے حوالے سے، جہاں جہاں کریکشن کی ضرورت ہے، امینڈمنٹ کی ضرورت ہے قانون میں، یا کہاں کیسے کیا کیا جائے، اس سب پر ہم نے ایک بل بھیجا ہے۔ اللہ کرے حکومت کی نظر سے وہ گزرے اور وہ زیر بحث آئے تو ہم اپنے اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں۔ دوسرا کام، ممبران اسمبلی کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کچھ ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ مجموعی طور پر ہمارے ملک کے جتنے مسائل ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، لائٹ کہیں نہیں ہے، کہیں اور اس طرح کے مسائل ہیں، اس میں بھی خواتین کا یہ فنڈ بھرپور طریقے سے ایم ایل ایز کا بھی اور ایم پی ایز کا بھی خرچ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے پاک کے حوالے سے تاکہ ان کی صحت، ان کی ایکٹیویٹی بڑھ سکے، اسی طرح سے اگر صحت کے کچھ مسائل ہیں تو ہاسپٹل میں یہ فنڈ استعمال ہوا ہے، اور یہ فنڈ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ مکمل طور پر ہو جائے گا تو آپ کو اس کی مکمل رپورٹ دیں گے کہ یہ ایک خاص کام ہے جو مستقل خواتین نے کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی جو ضرورت مند درخواستیں جو لوگ دیتے ہیں اور ان کے کچھ بیت المال سے کام ہوتے ہیں، یہ بھی الحمدللہ ہم سے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور کارکردگی بتانا چاہوں گی جو ایم اے گورنمنٹ کے حوالے سے صوبہ سرحد کے لیے آپ کو علم ہے کہ یہاں چونکہ کثرت تعداد صوبائی اسمبلی کی نمائندگی ایم ایم اے کو گئی تھی، لہٰذا یہاں ایم ایم اے گورنمنٹ بنی اور الحمدللہ خواتین میں کی ایک خاص نمائندگی پارلیمانی حوالوں سے سندھ سرحد اسمبلی کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا انہوں نے بعض بڑے خوبصورت کام کیے ہیں جس کا تذکرہ، جس کا چرچا آپ نے کچھ نہ کچھ یقیناً سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں تعلیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا خواتین کا، کہ چونکہ مخلوط ادارے بھی موجود ہیں لہٰذا ایک تو خواتین درسگاہوں میں بھیجی نہیں جاتی تھی، اور ایک خاص تعلیم حاصل کرنے کے بعد 5ویں کی 6ٹھی کی میٹرک کیا یا تھوڑا سا کالج سے گزر گئے وہ آگے نہیں پڑھ پاتی تھی۔ سرحد گورنمنٹ نے تعلیم کے حوالے سے تعلیم کو فری کیا تو معاشی طور پر جو والدین کمزور تھے ان کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنی بچیوں کو داخل کرا لے۔ لہٰذا میں نے ابھی حال ہی میں دورہ کیا اور میں سرحد کے کچھ اسکولوں میں گئی تو مجھے پتا چلا کہ اسکولوں میں اس لحاظ سے بہت زیادہ بچیاں داخل کرائی جا رہی ہیں کہ اب حکومت جو ہے وہ کاپی پینسل بھی دے رہی ہے، کورس بھی دے رہی ہے، یونیفارم بھی دینے کا پروگرام ہے، اور اس طرح سے ان کے ایڈمیشن اسکول میں تو مسائل تو بہت سارے ہیں کہ اب جگہ نہیں ہے کہ جب اتنے ایڈمیشن آپ کریں تو ان بچوں کو آپ کیسے اکوموڈیٹ کریں، لیکن یہ کہ اس لحاظ سے خاص ریشو صوبہ سرحد میں تعلیم کا بڑھا ہے۔ اور اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے جیسے مخلوط اداروں میں ہمارے بعض بھائی باپ پسند نہیں کرتے کہ بچیاں جائیں، تو یہاں پر میں نے پورا جائزہ لیا، ایک میڈیکل کالج کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے کہ جس میں صرف وہ خواتین جو مخلوط ادارے میں نہیں پڑھنا چاہتی لیکن وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں اور معاشرے کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، یہاں میڈیکل کالج پوری عمارت الحمدللہ بن گئی ہے، اور اب اس میں اگر حکومت وقت یا صوبے کی حکومت خاص اس پہ توجہ کرے گی انشاءاللہ تو یہ میڈیکل کالج کم از کم صوبہ سرحد میں بن جائے گا۔ اسی طرح سے خواتین یونیورسٹی کی بہت ضرورت تھی کہ یونیورسٹیاں تو تمام مخلوطی ہوتی ہیں اور ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے کہ خواتین کی تعلیم کے لحاظ سے وہ کوئی علیحدہ یونیورسٹی بنائے، لہٰذا یہاں پشاور میں باقاعدہ پورا ہم نے دورہ کیا اور انہوں نے تمام کلاسز اور ایک طرح سے پوری عمارت بنا لی ہے، اور اب اگلے ماہ سے میرا خیال ہے یونیورسٹی میں داخلے شروع ہو جائیں گے، تو خواتین یونیورسٹی کے لحاظ سے الحمدللہ ایم ایل اے گورنمنٹ نے صوبہ سرحد میں 2 سال میں جو ممکن ہوا وہ خواتین کی ترقی اور تعلیم کے لحاظ سے کیا ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے دیگر مسائل جس میں ہمارے تمام این جی اوز کا بھی کام ہے معاشرے کے اندر، جو پازیٹیو سوچ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر بہت سوچتے ہیں، اور ہمارا موضوع ایک ہوتا ہے کہ خواتین کی فلاح کے لیے کیا کیا جائے، تو اس لحاظ سے ایک دارالامان کا قیام بھی ان کے پیش نظر ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی یہاں بن جائے گا۔ انہوں نے ایک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اور جس کو تقسیم کیا ہے کہ خواتین کی معاشی فلاح کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔
تو سوشل ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ ادارہ بنا کر اس میں بچیوں کو داخل کیا ہے. ان بچیوں میں سے غالباً 300 خواتین کو انہوں نے, جو میرے پاس فیگر ہے, خام مال دیا, اور اس خام مال کے ذریعے وہ چیز انہوں نے بنائی جیسے سلائی کڑھائی, اور اس کے بعد اس کو ڈسپلے کرنا اور اس کو کی فروخت کا نظام بنانا اور خواتین کی معاشی پوزیشن کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا. یہ پورا پروسیس ہے یہاں جو الحمدللہ چل رہا ہے. عملاً آپ بھی کبھی آئیں تو دیکھیں یہ ساری چیزیں یہاں ہو رہی ہیں. اور ایک بڑی پازیٹیو بات یہ ہے کہ حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ ادارہ جو بنے گا اور اس میں جو پیسے خرچ ہوں گے وہ پیسوں پر حکومت نہ کوئی ٹیکس لے گی اور نہ ان سے واپس پیسے مانگے گی, بلکہ سرحد حکومت نے وہ پیسہ ان کو دے دیا اور ان کی فلاحی کے لیے وہ پیسہ اب استعمال ہو رہا ہے. اس لحاظ سے یہ ایک چین ہے جو آگے انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گی. تو معاشی طور پر خواتین کو خود کفیل کرنے کے لیے, پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے سرحد گورنمنٹ نے, آپ کے MMA کے لوگوں نے اور خواتین نے جس میں بھرپور کردار ادا کیا, انہوں نے یہ کام کیے. اسی طرح سے جو خواتین جیل میں ہوتی ہیں, جو بچے جیل میں ہوتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے ایک پورا نظام بنایا ہے. وہ وکلا بھی ہائر کیے ہیں اور کیسز کا جو خواتین ہوتی ہیں, تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ جو کیس ان پر ہوتا ہے تو جیل کا جو سپرڈنٹ ہے وہ ان کا کیس لاتا ہے اور پھر کیس یہ سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ لڑتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کیسز بھی یہاں الحمدللہ خواتین کے جیلوں میں ان کو یہ مدد ملی ہے کہ وکیل کے ذریعے حکومت ان کو پیسہ دیتی ہے اور حکومت ہی ان کا مقدمہ لڑتی ہے تاکہ وہ بری ہو سکیں. اسی طرح سے جو ان کی پروگریس ہے کیسز کی وہ یہ ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس 150 کیس ایک مہینے میں, ان کا 100 ان کا ہدف ہے لیکن 150 آئے اور 150 ڈیل کیے گئے. اسی طرح سے ٹریننگ ان کا ہدف تھا 150 لوگوں کو یہ ٹرین کریں گے, لیکن انہوں نے 250 کو ٹریننگ دی. اور میں جب ان کے ادارے میں گئی تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ کام صرف ہدف پر نہیں ہے, ٹارگٹ پر نہیں ہے, بلکہ جو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اور اسی طرح سے پھر انہوں نے جیل میں ڈپلوما بھی دیے ہیں کہ خواتین ہنرمند ہو جائیں اور اپنے گھر جب واپس جائیں تو انہیں پریشانی نہ ہو اور انہیں کوئی ہنر آتا ہو. وقت میرا ختم ہو گیا ہے, بس ایک بتاؤں گی کہ ایک گداگر علاقہ بھی انہوں نے بنایا ہے, دارالکفالہ, جس میں گداگر آتے ہیں جگہ جگہ آپ کو جو مانگتے ہوئے نظر آتے, تو وہ دارالکفالہ ہے, وہاں آتے ہیں. ان کو کے لیے باقاعدہ ایک 5,000 ملین کی رقم انہوں نے مختص کر دی ہے اور پھر وہ یہاں سے تیار ہوتے, مطلب ٹھیک ٹھاک ہو جاتے اور نکل کر وہ خود کفیل ہو جاتے ہیں. تو میری عزیز بہنوں اور ساتھیوں, جو کچھ ممکن ہوا قومی اداروں میں وفاق کے اندر, اس کے لیے کوشش کی گئی کہ وہاں ہم بہتر قانون سازی پاکستان کے لیے کر سکیں اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے ہم بہتر پروگریس قانون کے حوالے سے جو ممکن ہے ہم اپنے حکمرانوں کو بتا کر وہ کر سکیں. اور جس علاقے میں پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ان لوگوں کو جو MMA کے کہلاتے ہیں, جب یہ سیاسی اداروں میں آئے اور انہیں اختیار ملا تو پھر میں نے یہ کام آپ کے لیے سامنے پیش کیا کہ تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے اور جیل میں جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے اور خواتین کو پیروں پر کھڑا کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے کیا چیزیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور جو کچھ میں نے بتایا ہے اسے سمجھ کر لوگوں تک پہنچائیے اور پھر اس میں دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالے. اور جس کام کے لیے کہ ہم ایک فیئر قیادت لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, ہم جس مقصد کو لے کر ان اداروں کے اندر آئے ہیں, ہم اپنی بہنوں کی خدمت کر سکیں, ہم اپنی قوم کی خدمت کر سکیں اور ایک اچھی دنیا اور ایک اچھی کامیاب آخرت ہمارا مقدر ٹھہرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.